عزیزان گرامی، سب سے پہلے حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر مختلف قوم، مختلف مذاہب پیدا فرمائے، لیکن تمام مذاہب کے اندر، تمام قوموں کے اندر سب سے زیادہ فوقیت اور درجہ اور مرتبہ جو عطا فرمایا وہ مسلمان کو عطا فرمایا، اور مسلمان اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ مذہب ہے۔ اسلام سب سے زیادہ پسندیدہ مذہب ہے، چنانچہ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نبی بھی عطا فرمایا جو سب سے زیادہ اعلیٰ اور تمام انبیاء کے رسول اور پیغمبر ہیں، یہاں تک کہ انبیاء کے ساتھ ساتھ تمام امت، تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر بعثت ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام سے ایک وعدہ لیا کہ ایک نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارے زمانے میں آئیں تو کیا تم ان پر ایمان لاتے ہو؟ تو تمام انبیاء کرام کی ارواح نے کہا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان پر ایمان لاتا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اگر تمہارے زمانے میں آئے تو ان کی نصرت بھی کرنا، ان کی مدد بھی کرنا، تعاون بھی کرنا۔ تو تمام انبیاء کرام کی ارواح نے کہا کہ ہم ایسا ہی کریں گے۔ تمام انبیاء کرام کی ارواح نے کہا کہ جب اگر میرے زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم ان کی نصرت بھی کریں گے۔ چنانچہ تمام انبیاء کرام اپنے اپنے زمانے میں انتظار کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، لیکن کسی نبی کی دعا قبول نہیں ہوئی، یہاں تک کہ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فریاد قبول ہوئی۔ چنانچہ وہ آخری زمانے میں آئیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی نصرت فرمائیں گے۔ تو عزیزان کرام، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے نبی پیغمبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کے بھی رسول ہیں اور تمام دنیا کے لیے بھی رسول اور رحمت ہیں۔ اس جیسا پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اور جس امت کو اس طرح کا پیغمبر رسول عطا کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے اس امت کی بھی فضیلت زیادہ ہوگی۔ چنانچہ اسی وجہ سے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو۔ کیا فرمایا قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ تم لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، خیر ہو، بہتر ہو، اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ چنانچہ آج سے پہلے کا زمانہ دیکھیں تو اس زمانے میں مسلمانوں کی ایک حیثیت تھی، ایک ان کا درجہ تھا، ایک رتبہ تھا۔ کس بنا پر؟ انہوں نے اللہ کے پیغام کو پکڑ رکھا تھا، اور جہاں دیکھا جائے کہ تمام تر اللہ کے احکامات پر عمل ہو رہے تھے، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزار رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے تھے، ان طریقوں میں ایک ایثار اور احترام بھی تھا۔ آج اگر من حیث الامہ دیکھا جائے، یعنی امت اور اجتماعیت کے اعتبار سے دیکھا جائے، تو امت کے اندر یہ چیز ناپید ہوتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے۔ لہذا آج ہماری ذلت اور رسوائی کا اگر سبب بھی دیکھا جائے تو یہی چیز بنتی جا رہی ہے کہ آج کوئی ایک مسلمان دوسری مسلمان کی عزت اور احترام کرنا نہیں چاہتا،
اس کے اوپر اپنا اثار کرنا نہیں چاہتا ہے، جبکہ نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر اس قدر اثار کا جذبہ پیدا فرمایا اور اس قدر احترام کا جذبہ پیدا فرمایا کہ اس کی مثال نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے اندر اس طرح کا ملکہ عطا فرمایا، اور صحابہ کرام کے ذریعے ان کے شاگردوں میں، ان کے بعد آنے والے تابعین، تبع تابعین کے اندر ہوتی رہی یہ بات۔ لیکن آج ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج ہمیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آج کوئی انسان کسی کا احترام کرنے کو پسند نہیں کرتا ہے، اثار کرنا پسند نہیں کرتا ہے۔ انفرادی طور پر اگر دیکھا جائے تو آج بھی اس امت کی حیثیت ہے، وقار ہے، لہذا دنیا کے جس خطے میں جس مقام پر دیکھیں تو مسلمان ہی اعلی درجے پر ملیں گے، لیکن کیا انفرادی طور پر ملیں گے، تنہائی کے تنہا انفرادی الگ الگ انڈیویجول طور پر آپ کو ملیں گے، اجتماعیت کے اعتبار سے مسلمان کی حیثیت نہیں ہے۔ انفرادی طور پر دیکھیے، جیسا کہ کورونا وائرس جب چل رہا تھا اس وقت مہاماری ہو رہی تھی، ہر طرف انسان پریشان نظر آ رہا تھا، کوئی دوائی اس طرح نہیں مل پا رہی تھی جس سے اس کی روک تھام ہو سکے۔ لیکن اس وقت امریکہ کے اندر جو سپر پاور کہلاتا ہے، ڈاکٹروں کی جب اجتماعیت ہوئی تو اس کے اندر ویکسین بنانے کے لیے جو لیڈر بنایا گیا تو اس کے اندر مسلمان ہی کو بنایا گیا۔ اب سمجھیے، تو انفرادی طور پر کیا مسلمان کی حیثیت تو ہے کہ کوئی بھی مقام آپ دیکھیں گے تو وہاں مسلمان ہی اعلیٰ درجے پہ فائز ملیں گے آپ کو، لیکن اجتماعیت کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو پھر بھی مسلمان کی کیا ہے، ذلت اور رسوائی ہے۔ کئی مسلمانوں کا احترام نہیں کیا جا رہا، ان کی قدر و منزلت نہیں دکھائی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ اثار کا جذبہ چھوڑ دیا ہے، ایک دوسرے پر اثار کرنا چھوڑ دیا ہے، جبکہ اثار اتنی بڑی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان اعلی درجے تک پہنچ سکتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ جب انسان اثار کو پکڑتا ہے تو اللہ کے نزدیک بھی محبوب ہو جاتا ہے، لوگوں کے نزدیک بھی محبوب ہوتا ہے، کمیونٹی اور اجتماعیت کے اندر بھی اس کی طاقت بنتی ہے۔ آج انسان کیا ہے، عبادت کی بات تو دور ہے، ایک پڑوسی کا خیال نہیں رکھتا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں اثار کا جذبہ نہیں ہے، ایک دوسرا پریشان ہو رہا، کوئی لینا دینا نہیں ہے اس سے، جس کی وجہ سے کہ آج مسلمان گرتا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام کے اندر یہ جذبہ تھا کہ ایک مسلمان، ہم خود تو پریشان ہو جائے لیکن میرا دوسرا بھائی پریشان نہ ہو، میں خود تو بھوکا سو جاؤں لیکن میرا دوسرا بھائی بھوکا نہ سوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جس کا مسلمان جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا مسلمان پڑوسی بھائی جو کیا ہے بھوکا سو جائے۔ لہٰذا ایک مرتبہ ایک صحابی کے گھر میں سری پائی آئی، انہوں نے سوچا کہ میں اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے پاس دے دیتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ زیادہ مستحق ہو اس کے، لہذا انہوں نے بھیج دیا۔ جب ان کے پاس وہ سری پائی پہنچی تو انہوں نے یہ سوچا کہ میرے دوسرے بھائی ہو سکتے وہ زیادہ مستحق ہو، ان کو ضرورت ہو، وہ بھیج دیا۔ اس طرح کرتے کرتے گھومتے ہوئے پھر اسی صحابی کے پاس آ گئے جنہوں نے پہلی مرتبہ دوسرے صحابی کے پاس بھیجا تھا۔ دیکھیے کس قدر ان کے اندر اثار تھا کہ اپنے آپ کو بھوکا رکھنا پسند کرتے تھے، لیکن دوسرے مسلمان بھائی جو ہے ان کو بھوکا رکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کے اندر کیا ہوا، ایک تو اثار کا ثواب بھی مل گیا، اور ایک کیا ہے، جو چیز جہاں سے آئی تھی وہاں پہنچ گئے، دونوں اعتبار سے ان کو فائدہ ہو گیا، ثواب بھی مل گیا، اللہ کے نزدیک قربت بھی حاصل ہو گئی، اور جو ضرورت تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ تو یہ اثار کا جذبہ ہونا چاہیے انسان کے اندر۔ جنگ یرموک کے اندر، جنگ کا میدان ہے، اس کے اندر ایک صحابی اپنے چچا زاد بھائی کے پاس جاتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے کہ جاتا ہوں جنگ کے میدان میں، اگر بھائی کے اندر جان باقی ہوگی تو ان کو پانی پلا دوں گا۔ لہذا وہ صحابی جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بھائی پڑے ہوئے ہیں اور ہائے پیاس بول رہے ہیں۔ جب ان کے پاس پانی لے کر پہنچتے ہیں تو ایک دوسرا ساتھی جو ہے بغل میں، وہ کہتے ہیں ہائے پیاس، شدت کی پیاس۔ جو پہلا بھائی ہے وہ کہتا ہے بھائی ان کو پہلے پانی پلاؤ۔ لہذا وہ فرماتے ہیں کہ دوسرے بھائی کے پاس جب میں پہنچتا ہوں، جیسے وہاں پہنچتا ہوں تو ایک تیسرے صحابی ہے وہ کہتے ہیں ہائے پیاس، شدت کی پیاس۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس پہلے پہنچو۔ لہذا جب وہ تیسرے صحابی کے پاس پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کی روح پرواز کر چکی ہوتی ہے۔ وہ واپس دوڑ کر دوسرے صحابی کے پاس آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں۔
यहाँ तक कि जब वो अपने चचेज़ाद भाई के पास आते हैं तो वो भी जाम शहादत पी चुके होते हैं। तो समझिए सहाबी का क्या दर्जा था, क्या उनके अंदर इसार का जज्बा था कि खुद को पानी पीना गवारा न किया कि एक दूसरा मेरा भाई प्यासा है उनको पिला दे, और इस वजह से अपनी जान भी अल्लाह के राह में कुर्बान कर दिया। लेकिन एक दूसरे भाई से पहले अपने आप को पानी पीना गवारा नहीं किया। आज क्या है, एक मुसलमान भाई भूखा है तो भूखा, उससे कोई लेना देना नहीं, खुद को 4 टाइम का खाना खाता है, 5 टाइम खाना खाता है। एक पड़ोसी भूखा है, एक टाइम की भी खाना उसके घर में नहीं, लेकिन कोई गर्ज नहीं है उससे, कोई मतलब नहीं है उससे। मेरा मुसलमान भाई एक दूसरे जो पड़ोसी है वो भूखा है, उसके घर के अंदर तंगी है, परेशानी है, देख लिया जाए नहीं। तो क्यों नहीं जिल्लत आई इस कौम के ऊपर, परेशानी कैसे नहीं आएगी इस कौम के ऊपर, जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता वो शख्स जो पेट भरकर खाए और उसका पड़ोसी भाई भूखा रह जाए, भूखा सो जाए, कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता। आज हम कहते हैं कि हम तो मुसलमान हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, लेकिन हम परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? परेशान इस वजह से है एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर इशार करना गवारा नहीं करता है, उनकी अहमियत नहीं देखता। एक बुजुर्ग का वाक़या बयान किया जाता है कि वो फरमाते हैं कि हम 30 आदमी एक मरतबा इकट्ठा हो गए और खाने के लिए सिर्फ 5 रोटी थी हमारे पास। कितनी? 5 रोटी। अब 5 रोटी है, 30 आदमी बजाय तो मालूम होता है पेट तो हर एक का नहीं भर सकेगा। फैसला ये किया कि 5 है, इसको 30 टुकड़े बना दिए जाए और 30 टुकड़े बनाकर दस्तरखान पे रख दिया जाए और जो है बत्ती जो है उसको गुल कर दिया जाए, रोशनी खत्म कर दी जाए। यही मामला हुआ, दस्तरखान को रोटी टुकड़ा करके रख दिया गया, चराग बुझा दिया गया और कहा खाना शुरू कीजिए। लिहाजा हर एक शख्स दस्तरखान पे बैठ गया और बात इस कदर करने लगा, इस तरह करने लगा कि गोया हर एक साथ ये समझ रहा था कि खाना खा रहा है एक दूसरा। हर एक क्या समझ रहा था कि खाना खा रहा है, इस अंदाज से बात कर रहे थे। जब कुछ वक्फा हो गया तो उन्होंने कहा चराग जलाओ। जब चराग जलाया तो देखा कि कोई भी नहीं खाया था, किसी ने भी नहीं खाया था, सारी रोटी ऐसे ही रखी हुई थी। इस वजह से कि हर एक साथी ये सोच रहा था कि मेरा दूसरा साथी पेट भरकर खा ले। हर एक साथी क्या सोच रहा था, मेरा दूसरा साथी है वो पेट भरकर खा ले, एक टुकड़े में किसका पेट भरेगा, लिहाजा में एक दूसरा भाई वही खा ले पेट भरकर। और हर एक साथी किस अंदाज से बात कर रहा था कि एक दूसरा समझ रहा था कि वो खाना खा रहा है। तो समझिए किस तरह इशारा और जज्बा था। इसी वजह से उनके जमाने में किसी बातिल की हिम्मत नहीं होती थी कि उनके सामने आंख उठाकर बात कर सके, उनके सामने खड़ा हो सके, किसी जालिम की कुव्वत नहीं होती थी। क्यों? उनके अंदर इशार का जज्बा था, एकता था, एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते थे। इसी वजह से बातिल उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता था। आज देखें हर तरफ मुसलमानों को सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तकलीफ दी जा रही है, मुसलमानों को मारा जाता है, काटा जाता है। क्यों? वो जान रहा है कि इनके अंदर आपस में इत्तेहाद नहीं है, एक दूसरे के लिए मर मिटने की इसके अंदर क्या है, जज्बा नहीं है। लिहाजा हर एक को इनफिरादी तौर पर परेशान किया जा रहा है। तो इस तरह इशारा और जज्बा था उनके अंदर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं मेहमान बनकर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मेहमान को एक सहाबी की सुपुर्द कर देते हैं कि ले जाओ इसे अपने घर, ये मेहमान है। वो सहाबी उस मेहमान को घर ले जाते हैं और अपनी जौजा से पूछते हैं कि खाने पीने के लिए कुछ है। कहती है उनकी बीवी कि खाने पीने के लिए तो ज़्यादा नहीं है, बस इतना है कि हम दोनों खा सकते हैं। वो कहते हैं ऐसा करो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान है, जब हम खाने के लिए बैठेंगे तो खाना लाकर रख देना हमारे सामने, और जब बैठ जाए हम लोग खाने के लिए तो तुम चिराग दुरुस्त करने के बहाने चिराग को बंद कर देना। और इस एतबार से क्या होगा, मैं बातें इस तरह करूंगा कि वो ये समझेंगे कि खाना खा रहे हैं साथ में, वो मेहमान पेट भरकर खाना खा लेंगे, हम लोग भूखे ही सो जाएंगे, बच्चे को बहला फुसला कर सुला देंगे, क्योंकि ये मेहमान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान है, इन्हें भूखा वापस नहीं कर सकते हैं। चुनांचे इसी तरह हुआ, जब खाना रखा गया, चिराग गुल कर दिया गया, बंद कर दिया गया, वो मेहमान जो है पेट भर के खाना खा लिया।
चुनाचे सुबह जब हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत करीमा नाजिल हुई, युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। किस कदर ये एक दूसरे पर इशार करने वाले लोग हैं, किस कदर आला मकाम के लोग हैं कि अपने आप को तो भूखा रहा, अपने आप को तो भूख की शिद्दत बर्दाश्त की, लेकिन एक दूसरे मेहमान को पेट भर कर खाना खिलाया। तो सहाबा किराम तो हमको इस तरह का सबक दिया इशार का कि खुद को भूखा सो जाओ, अपने बाल बच्चों को भूखा सुला दो, लेकिन अगर कोई मेहमान, कोई दूसरा शख्स तुम्हारे पास आए तो उसे पेट भर कर खाना खिलाओ। हमारे अंदर ये जज्बा नहीं है। तो एक सबब जो हमारे अंदर जिल्लत और रुसवाई की, एक ये चीज़ है कि इशार नहीं है हमारे अंदर, इशार का जज्बा नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के अंदर इशार का जज्बा पैदा फरमाए। दूसरी चीज़ फरमाई कि अदम एहतराम है कि एक मुसलमान दूसरे का एहतराम करने को पसंद नहीं करता है। वो ये चाहता है कि अगर हम इनकी इज्जत करेंगे तो इसका मकाम बढ़ जाएगा, जबकि इज्जत और जिल्लत देने की मालिक तो अल्लाह है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। जिसको अल्लाह चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जिल्लत देता है। लेकिन अगर हम और आप किसी मुसलमान का एक जरिया बन जाएंगे एहतराम का, हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला इसी जरिए के जरिए हम सबका मकाम बुलंद कर दे। इज्जत तो देगा अल्लाह, जिसको चाहेगा देगा ही, लेकिन अगर सबब हम बन जाते हैं तो हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला इस सबब के जरिए मेरा भी मकाम, आपका भी मकाम बढ़ा दे। लेकिन मुसलमान क्या है, ये सोचता है कि अगर इसकी इज्जत करेंगे तो मकाम इसका बढ़ जाएगा, एहतराम करेंगे तो इसका रुतबा बढ़ जाएगा। इसलिए हर इंसान एक दूसरे के पीछे पड़ा हुआ है, एक दूसरे की पगड़ी उछालने में लगा हुआ है। कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ता जहां उसे बेइज्जत करने का मौका मिले और बेइज्जत न करे। हर इंसान इसी पीछे पड़ा हुआ है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की इज्जत करने को अपने आप को क्या घटिया समझता है, मैं इसकी इज्जत कैसे करूं, कोई इंसान आ जाए तो मैं क्यों खड़ा हो जाऊं इसको बैठने के लिए कि आप बैठ जाए। नहीं, अगर आपने किसी मुसलमान का एहतराम किया तो अल्लाह तबारक व तआला आपका एहतराम करेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त तक एक मुसलमान की मदद करता रहता है जब तक वो मुसलमान दूसरी मुसलमान की मदद करता रहता है। जब एक मुसलमान दूसरी की मदद करना छोड़ देता है, अल्लाह ताला उसकी भी मदद करना छोड़ देता है। तो आज तो इंसान एक दूसरे की पगड़ी उछालने में लगा हुआ है, बेअदबी करने के अंदर लगा हुआ है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया के अंदर एक मुसलमान दूसरी की पर्दापोशी करेगा, उसके ऐबों को छुपाएगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक तआला उसके ऐबों को छुपाएगा, उसकी पर्दापोशी फरमाएगा। दुनिया के अंदर 1000, 10,000, 20,000 लोगों के सामने आप ऐब पोशी करेंगे, किसी के ऐब को छुपाएंगे, लेकिन कल क़यामत के दिन तो पूरी मखलूक जमा होगी। पूरी मखलूक के सामने अगर अल्लाह तबारक तआला ने आपके ऐबों को खोल दिया तो फिर क्या होगा, फिर उस वक्त कैसी रुसवाई और जिल्लत होगी आपकी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई मुसलमान दुनिया के अंदर किसी की ऐब पोशी करता है, ऐब को छुपाता है, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक तआला उसके ऐबों को छुपाएगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ फरमा रहे थे, खाना काबा का तवाफ कर रहे थे। तो मैंने खाना काबा का तवाफ करते हुए देखा और ये फरमा रहे थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सुना कि खाना काबा, ए काबा तू किस कदर उम्दा है, किस कदर तेरी खुशबू है, क्या ही अच्छी तेरी खुशबू है, तू किस कदर अजमत वाला है और कितनी अजीम है, कितना अजीम है तू। लेकिन खुदा की कसम, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, एक मोमिन का एहतराम, एक मोमिन की इज्जत तुझसे ज्यादा है। क्या फरमा रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा को मुखातब करके कि एक ईमान वाले की इज्जत, एहतराम तुझसे बढ़कर है। खाना काबा से कह रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातब करके कि तुझसे ज्यादा एहतराम और इज्जत और हुर्मत किसकी है, एक ईमान वाले की है। आज अगर कोई बातिल कौम खुदा न खास्ता अगर खाना काबा पर अटैक करे तो तमाम दुनिया के मुसलमान खड़े हो जाते हैं कि खाना काबा पर अटैक कर रहा है, उसकी बेहुरमती कर रहा है। हर एक के अंदर एक जज्बा उभर पड़ता है और होना भी चाहिए ऐसा। लेकिन एक मुसलमान के साथ दूसरा इंसान बेइज्जती कर रहा होता है, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा होता है, तो दूसरे मुसलमान को गैरत नहीं जागती है, उसके अंदर हमियत नहीं जागती है, उसे दर्द नहीं होता कि एक मुसलमान की बेइज्जती की जा रही है, उसकी पगड़ियों को उछाला जा रहा है।
جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خانہ کعبہ سے زیادہ احترام اور عزت ایک ایمان والے کی ہے۔ تو آج ہماری ذلت اور رسوائی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا احترام کرنے کو پسند نہیں کرتے، ان کا عزت کرنا اپنے آپ کو کمتر سمجھنا سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر کسی ایمان والے کی قدر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا مقام بڑھائے گا، آپ کا مرتبہ بڑھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے مسلمان کے ساتھ احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گھر کے اندر بھی دیکھا جاتا ہے کہ بڑوں کا کوئی قدر نہیں ہے، بڑوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے اندر بھی ادب احترام فرمایا کہ اگر گھر کے اندر کھانے پینے کا معاملہ ہے تو سب سے پہلے بڑوں کو کھانا کھلاؤ، سب سے پہلے بڑوں کو کھانا کھلاؤ، اس کے بعد چھوٹے کھانا کھائیں۔ آج تو باپ والد صاحب باہر ہیں، بیٹے کھا کر فری ہو جاتے ہیں، بیٹیاں کھا کر فری ہو جاتی ہیں، سو بھی جاتی ہے، ابا آئیں گے جب کھانا کھا لیں گے۔ یہ احترام کا مقام یہ ہمارے گھر میں آ چکے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شروعات کس سے کیا جائے؟ بڑے لوگوں سے کیا جائے۔ جب بات چیت کا بھی معاملہ آئے تو بڑے لوگوں کو بولنے دیا جائے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی شہید کر دیے جاتے ہیں، تو جو شہید کر دیے جاتے ہیں اس کے دو چچا زاد بھائی اور ایک چھوٹا بھائی جو اس کا اپنا بھائی ہوتا ہے، وہ ان کو شہید جو ہوتے ہیں میت کو اٹھا کر لاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب لاتے ہیں تو جو چھوٹا بھائی ہوتا ہے، جو میت کا حقیقی بھائی ہوتا ہے، وہ بات کرنے لگتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم خاموش ہو جاؤ، تم سے جو بڑے ہیں ان کو بات کرنے دو، اللہ نے ان کو بڑا کیا ہے، تم بھی ان کو بڑا کرو۔ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جو تم سے بڑے ہیں ان کو بات کرنے دو، تم ان کو بڑا بناؤ، ان کا احترام کرو، اللہ نے ان کو بڑا کیا ہے، تم ان کو بڑا سمجھو۔ آج کیا ہوتا ہے؟ باپ بیٹھا ہوا بیٹا بولنے لگتا، باپ بیٹھا ہوا بیٹی بولنے لگتی ہے، جبکہ احترام کا مقام احترام تو یہ ہے کہ اگر والد صاحب بیٹھے ہیں تو اولاد کو خاموش رہنا چاہیے، بڑا بھائی بیٹھا ہے تو چھوٹے بھائی کو خاموش رہنا چاہیے، دادا بیٹھا ہے تو باپ کو خاموش رہنا چاہیے۔ یہ مقام دیا ہے ہمارے مذہب کے اندر، لیکن آج اس کا کیا ہے؟ کوئی احترام نہیں کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ احترام ادب کا درجہ تو یہ بتایا گیا ہے کہ جب والد صاحب کے سامنے تم بات کرو تو نرمی آواز میں بات کرو، آواز کو بلند کر کے ان کے سامنے بات نہ کرو، یہ ادب احترام بتایا۔ یہاں تک کہ کھانے پینے کے اندر احترام یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی مہمان آئے تو کس طرح کھانا ہے، گھر کے اندر کس طرح ان کو مقام دینا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مہمان آئے، ان کا خادم کھانا کھانے کی جب پروسیس شروع ہوئے تو خادم حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور ان کے مہمان کے پاس پہنچا پانی لے کر ہاتھ دھلانے کے لیے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ مہمان کا ہاتھ دھلانا شروع کیا۔ آج بھی یہی سسٹم ہمارے اندر ہے، پہلے کیا کرتے ہیں؟ مہمان کا ہاتھ دھلاتے ہیں۔ جب مہمان کا ہاتھ دھلانا شروع کیا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خادم کو ڈانٹا کہ تمہارے اندر ادب نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے تمہیں معلوم۔ جب کھانا کھانے کے لیے جو بیٹھا جائے تو سب سے پہلے میزبان کا ہاتھ دھلانا چاہیے۔ کس کا ہاتھ دھلانا چاہیے؟ میزبان، یعنی گھر کے اندر جو لوگ ہیں کھانا پینا کا جو انتظام کر رہے ہیں ان کا ہاتھ دھلانا چاہیے۔ دیکھیے کتنی باریکی بات ہے۔ فرمایا اس وجہ سے کہ اگر مہمان کا آپ نے پہلے ہاتھ دھلا دیا، بعد میں جا کر آپ میزبان کا ہاتھ دھلا رہے ہیں اور میزبان کہتے رک جاؤ ابھی تھوڑا ٹائم ہے کھانے بننے میں، تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ مہمان کی شرمندگی ہوگی کہ میں نے پہلے ہاتھ دھو لیا، تو ان کو شرم محسوس ہوگی، اپنے آپ کو تھوڑا سا ذلت محسوس کریں گے وہ۔ اس وجہ سے فرمایا کیا کہ پہلے میزبان کا ہاتھ دھلاؤ۔ جب میزبان ہاتھ دھلے گا تو یہ یقینی بات ہو جائے گی کھانا تیار ہے، اب کھانا کھانے کے لیے بیٹھنا ہے۔ اس وجہ سے کیا فرمایا کہ پہلے میزبان کا ہاتھ دھلا، اس کے بعد مہمان کا ہاتھ دھلاؤ۔ لہذا ایسا ہوا، کھانا کھانے کے بعد جب بیٹھ گئے، کھانا کھا لیا، پھر ہاتھ دھلانے کا نمبر آیا تو جو خادم تھا انہوں نے ڈانٹ سن لیا تھا پہلے ہی، امام مالک رحمۃ اللہ نے ڈانٹ دیا ہے، لہٰذا اس ڈانٹ کی وجہ سے پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے ہاتھ دھلانے کے لیے، پھر ڈانٹا ان کو کہ تہذیب نہیں ہے تمہیں، طریقہ معلوم نہیں ہے، کھانا کھانے کے بعد پہلے مہمان کا ہاتھ دھلانا چاہیے۔ کس کا؟ مہمان کا ہاتھ دھلانا چاہیے، بعد میں میزبان کا ہاتھ دھلانا چاہیے۔ کیوں؟ کھانا کھانے کے بعد ان کو زیادہ دیر کیا ہے انتظار نہ کرنا پڑے، فوراً ان کو ہاتھ دھلا، اس کے بعد میزبان کا ہاتھ دھلا۔ تو دیکھیے شریعت کے اندر کتنی باریکی بات رکھی گئی ہے ادب اور احترام کا،
کہ مہمان اگر آئے تو ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے، گھر کے اندر آپ ہیں تو کس طرح کا معاملہ اور ماحول رکھنا چاہیے۔ لیکن آج ہم سے یہ چیز کیا ناپید ہوتی جا رہی ہے، دور ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے کیا بے ادبی ہوتی ہے، ایک دوسرے کا احترام نہیں کر پاتے ہیں، اور یہی سبب ہے کہ آج ہم ذلت اور رسوائی کے اندر گرتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کے ساتھ ایثار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔